کمپیوٹر میں MS کر لے، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ ساتھ کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے، اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے۔ انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے، لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالو فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں۔ یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر، ہیئرنگ ایریا ہے۔ لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا، یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے۔ تو سپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا، لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے، اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ اپنے گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا تو نہ سنا ہے، جب ذرا سی آہٹ کہیں کہ گھوڑے نے سن لی۔ اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں۔ سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں ہے۔ حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہی کھانے کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے۔ اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا۔ الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے 3 ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے؟ انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلا استعمال کرتے ہو، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آبادہ کر دے گا، لوگوں کو آبادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے، اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو سپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر سپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان، دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سلسلے میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قمر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں
سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر من ہو، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. بولنا وہ امتیازی وصف ہے جو انسان کو حیوانات اور دوسری ارضی مخلوقات سے ممیز کرتا ہے. یہ محض قوت گویائی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز و ارادہ اور دوسری ذہنی قوتیں کارفرما ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان کی قوت ناطقہ کام نہیں کر سکتی. اس لیے بولنا دراصل انسان کے ذی شعور اور ذی اختیار مخلوق ہونے کی صریح علامت ہے. اور یہ امتیازی وصف جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہو سکتی جو بے شعور اور بے اختیار مخلوق کے رہنمائی کے لیے موزوں ہے. اسی طرح انسان کا دوسرا اہم ترین امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اخلاقی حس یعنی مورل سینس رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، بچا اور بیجا کے درمیان فرق کرتا ہے. اور یہ وجدان اور احساس انتہائی گمراہی و جہالت کی حالت میں بھی اس کے اندر سے نہیں نکلتا. ان دونوں امتیازی خصوصیات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے تعلیم کا طریقہ اس پیدائشی طریقے تعلیم سے مختلف ہو جس کے تحت مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا اور خود انسانی جسم کے اندر پلک کو جھپکنا، آنکھ کو دیکھنا، کان کو سننا اور معدے کو ہضم کرنا سکھایا گیا ہے. انسان خود اپنی زندگی کے اس شعبے میں استاد اور کتاب اور مدرسے اور تبلیغ و تلقین اور تحریر و تقریر اور بحث و استدلال جیسے ذرائع ہی کو وسیلہ تعلیم مانتا ہے اور پیدائشی علم و شعور کو کافی نہیں سمجھتا. پھر یہ بات آخر کیوں عجیب ہو کہ انسان کے خالق پر اس کی رہنمائی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے لیے اس نے رسول اور کتاب کو تعلیم کا ذریعہ بنایا ہے. جیسی مخلوق ویسی ہی اس کی تعلیم. یہ سراسر ایک معقول بات ہے. بیان جس مخلوق کو سکھایا گیا ہو اس کے لیے قرآن ہی ذریعہ تعلیم ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایسا ذریعہ جو ان مخلوقات کے لیے موزوں ہے جنہیں بیان نہیں سکھایا گیا ہے. Especially for people who are young, I need you to understand that the one gift that you have is time. And this is something that I needed to know when I was 20, when I was 18, even 15. Everybody got it wrong because they're not carefully looking at it through the lens of connecting these two different things going on in front of us. One, the singular game that everyone's playing. And what is that game? That whatever I'm thinking right now, whatever facts that I have and whatever I've gathered up as a thought, I need to articulate it in the perfect words to convince the audience, whatever that audience could be. That's the one thing every single person in the human community is playing, to get his message across in the perfect words. That is why this cognitive faculty of articulation is the highest possible gift you can possibly have. And what do you need for this? You need more time and more books, more knowledge and information to gather up facts, real facts. Those are the only assets that you have.
Otherwise, you can talk a lot more, but you're not going to get that change in the human community to shape the planet. That is the only real purpose. And that's hidden right there. It's not even hidden. It's calling to you right in front of you. It's all the time in front of you. The inner desire to actually articulate your message. And you cannot just get that through passion. We're born inside this capitalistic philosophy, this era of you and me, everybody, whoever is alive right now. And you can see that whoever got to the top hierarchy of to the top position of this game, whoever won it, got all the fame and all the fortune, found out that this was not the real answer. They were chasing the wrong purpose. Actually, they go way deeper inside this cloud of depression and hollowness. The real purpose is very clear. You are supposed to change the shape of the human community, the race of human beings, towards the better, towards lesser sufferings, lesser problems. Wherever you are, you're always going to get a lot of problems. Your job is to actually try and solve those problems, if not for your own self, first your community and then the whole globe. Nobody actually lets you know that this is the one clear indicator. There's an inner radar everybody's born with. That's the other thing that's calling out towards this purpose. The inner radar is moving like an autocorrect adjuster. Whenever you look the other way, it just tries to maneuver you back in that with an inner voice. And that voice is the voice of depression. Whenever you're trying to chase anything else, all of a sudden you go through this hollowness as to what the hell is going on with me. Even if you go, the closer you get to that purpose or of whatever fame and fortune you're trying to chase, whatever livelihood you're trying to make, as soon as you go close to it, you start getting bizarre. You start getting bored out of it, if not disgusted. This is why you need to understand that there are no two games that you can play as a human being. There's only one sport, and that is to change the shape of the human community. And for that, you only need one tool. One faculty becomes the most important faculty, and that cognitive faculty of articulation of your message. That only requires facts and research, facts and knowledge of what? Purpose, which is going to be reverse engineered through your words, the perfect choice of words, your arguments, which are deeper, valid. And for that, you need to spend more time, and that's why I envy you, kids who have the time right now. Every single second, as soon as you're going to find this purpose, you're going to regret every single second that you did not spend opening those books, finding those deeper meanings of those words that were always there, but we never looked into it because we were chasing that one more dollar, that one more like, or one more subscriber, one more person who was trying to follow us in a superficial desire that people we want to have a following, even though that is an indicator as to whether it was one of those things that could have led towards the bigger change. That's why it was calling from within. But you had the wrong purpose to get that following, get fan club, get that amount of money. That power and that influence is of no use. Because when you're going to be the most famous guy, the richest guy, you're going to find out that, oh my God, I did not gather the real asset, which was my power to articulate the right message. Now you're going to get all that following, and they're not going to believe you, because you won't be able to be competent to get them to the spot that you want them to be. By that time, you'll be too old and you're too tired. You're too weak and you're too lazy to go back in time and utilize every single second that you will have at that time into dwelling yourself into books and in knowledge. You won't be able to do that. So this is why right now is the time. Spend as much time as you can to find out how you can better correct yourself into getting your message across the right way. And think nothing less than the globe, nothing less than all the human beings on the planet.
That should be the least you can do. اگر آپ نے تحریک اسلامی کو اپنا کیریئر نہ بنایا تو خواہش کے باوجود خدمت نہیں کر سکو. تمہارا کیریئر اگر کچھ اور ہوگا تو کیریئر تو جذب و انجذاب سے گزارتا ہے، کیریئر تو سارا وقت کھا جاتا ہے، کیریئر تو ساری صلاحیتیں جذب کر لیتا ہے. کیریئر تو بنانے کے لیے آدمی نت نئے پاپڑ بیلتا ہے. اگر تحریک اسلامی کو کیریئر بناؤ گے تو جو تمہاری تقدیر میں قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمہیں دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ایسی تکلیف ہوگی جو اوروں کو تکلیف نظر آئے گی، تم کو راحت اور سکون اور سکینت کی دنیا بسی بھی دور تک دکھائی دے گی اور نظر آئے گی. اس لیے تحریک کو اپنا کیریئر بنائیے، تحریک کو اوڑھنا بچھونا بنائیے. یہ جس معاشی نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ظالمانہ نظام، یہ لوگوں کی بگڑی کو بنانے والا نہیں، بنے ہوئے لوگوں کو بگاڑنے والا نظام. کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل، اس عنوان کو سجانے والا نظام ہے. یہ خون چوس لیتا ہے، یہ صلاحیتوں کو پسند کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈگریاں حاصل نہ کریں، یہ معاشرے میں اسٹیٹس کے لیے ضروری ہے. یہ اپنی وزنی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ واقعی وزنی ہے، ان ڈگریوں سے یہ فائدہ بھی ضرور اٹھائیے. لیکن کیریئر اس نوجوان کی اس گفتگو سے لگتا ہے کہ کیریئر تو رضا الہی کا نصب ہے، پھر یہی اوڑھنا بچھونا ہو، پھر یہی اول و آخر ہو، پھر یہی ملجا اور ماوا ہو، پھر شکایات بھی کم ہو جاتی، پھر اجتماعی دائرے کے اندر احساس تنہائی بھی دور ہو جاتا اور بہت دور کہیں نکل جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ جہاں جس مقام پر ہیں، آپ جس گھریلو زندگی کے اندر رچے بسے ہیں، آپ کے گھر والوں کا جو بھی اسٹیٹس ہے، آپ فیصلہ کر لیجئے. آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے بھی، تحریک کے لیے بھی، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، اور اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا یہ فیصلہ ان تمام دائروں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو منوائے گا. ویٹو آپ کو جانتے ضرور ہوں گے، لیکن میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، اور ایک بڑی تعداد ہے جمعیت کے لوگوں کی، کہ جن لوگوں نے تحریک کو اول و آخر قرار دیا، اس کے لیے بے شمار قربانیاں بھی دی، ایثار کا پیکر بھی بنے. لیکن بحیثیت مجموعی زندگی جس ڈگر پر گزر رہی، اس ڈگر پر اس کا کوئی اور بدل و تلاش نہ کر سکے، اور حقیقی معنوں میں اپنے رب کی رضا کے راستے کو اور ان منزلوں کو عبور کرنے کو آسان سے آسان تر بنا سکے. اس لیے میرے عزیزوں، اور جب میں کہتا ہوں مستقبل کی امیدوں، تو یہ تحریک تو آپ کی ہے. میرے جیسے لوگوں نے تو گزار لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے خیر سے، عافیت سے، اور اللہ کی رضا کے لیے گزر جائے. لیکن مستقبل اس تحریک کا آپ کے ہاتھ میں، آپ کی سوچ بچار کے زاویوں میں اس کا مستقبل ہے. اور زندگی کو جس ڈگر پر ڈالنا اور گزارنا ہے، فی الحقیقت ان تمام آسائشوں سے آراستہ پیراستہ کرنے کا مستقبل یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ فیصلہ کیجیے، اس عزم صمیم سے اپنے آپ کو مسلح کیجیے، اس سوچ بچار سے دل و دماغ کی دنیا کو مزین کیجیے. آپ جب فیصلہ کر لیں گے، یہ دنیا آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی انشاءاللہ. اس دنیا کے تگ و تاز، اس دنیا کی ترجیحات، اس دنیا کی نیرنگیاں، اس دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہو کر اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنا، ان لوگوں کی کیفیت سے بھی آپ آشنا ہوں گے. اور دل و دماغ کی دنیا ایک مستغنی قلب کے حوالے سے، اور اپنے رب کی رضا اور راستہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس نوجوان کی جرت کو تو دیکھیے. جرت کا لفظ تو بہت چھوٹا بے معنی سا لفظ ہے. کیا نام دیا جائے کہ وہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی پڑوس چاہتا ہوں. کیسے بلند عزائم ہے، کیسا بلند مرتبہ انسان ہے، کس طرح دل و دماغ کی دنیا وہ جو آتا ہے
کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہی لوگ صحیح راستے کے اوپر ہیں. کون لوگ؟ قلب و دماغ کی دنیا کو ایمان سے مزین کرنے والے اور گناہ اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی کانپ جانے والے اس بات سے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.